رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صحابہ کے حوالے سے پہنچا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ عظیم جماعت ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو، آپ کے تمام اعمال، آپ کے تمام افعال کو امت تک پہنچایا، اور ہر حوالے سے۔ ایک تو یہ معاملہ، دوسرا یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر معاملے میں، ہر حوالے سے ہماری جو تربیت فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ رجوع الی اللہ۔ ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو اللہ کو یاد کریں، ہم لباس پہنیں تو اللہ کو یاد کریں، ہم گھر سے نکلیں تو اللہ کو یاد کریں۔ اسی حوالے سے آج کی روایت ہے، اور یہ روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ہم پڑھ رہے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مرویات پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں حضرت سالم، تابعی بھی ہیں اور صحابی کے بیٹے بھی ہیں۔ حضرت سالم بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ کہ میرے والد گرامی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ عادت کریمہ تھی کہ کان ابی عبداللہ ابن عمر اذا اتى الرجل وهو يريد السفر، کہ کوئی شخص ان کے پاس آتا جو سفر پر جا رہا ہوتا تو وہ اسے فرماتے قریب ہو جا۔ کیا فرماتے؟ ادنو، میرے قریب ہو جا، میں تجھے اسی طرح رخصت کروں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت کیا کرتے تھے۔ یعنی کس قدر تربیت کا حسین ترین انداز ہے اور محبت کا انداز ہے۔ ادنو حتی اودعک، میں بھی تجھے ایسے ہی رخصت کروں جیسے رسول اللہ ہمیں رخصت کیا کرتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کیسے رخصت کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یودعنا، رسول اللہ علیہ السلام ہمیں ایسے رخصت کرتے کہ جب بھی ہم میں سے کسی نے سفر پر جانا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ چند جملے ارشاد فرماتے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ یعنی یہ مختصر سے جملے فرماتے جب بھی ہم میں سے کوئی روانہ ہوتا تو فرماتے تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارے عمل کا انجام اللہ کے سپرد کرتا۔ رسول اللہ علیہ السلام بھی یہی دعا دیا کرتے، تو آؤ میں بھی تمہیں یہی دعا جو ہے وہ دوں اور اسی طرح تمہیں رخصت کروں جیسے رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں رخصت کیا، کہ میں تمہارے دین کو، تمہاری امانت کو اور تمہارے عمل کا انجام کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بڑا یعنی جس طرح ہمیں سواری پر بیٹھنے کے حوالے سے دعا جو ہے وہ یہ سکھا دی گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ یہ جو مسافر بسیں ہیں، جو پرائیویٹ ادارے ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، صرف یہی اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان پر سفر کرنے والے یہی اکثر دعا جو سنتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں جو فضائی سفر ہے اس میں بھی ہم نے یہ سنا کہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ کتنے حسین جملے ہیں جن جملوں سے اس دعا کا آغاز ہوتا ہے کہ سبحان ہے وہ ذات۔ یعنی بات ہی ساری ختم کر دی، ہمارا کمال ہی کوئی نہیں، صرف اس ذات کا کمال ہے جس نے کہ سواری کو ہمارے تابع کر دی، ورنہ ہم کہاں اور یہ کہاں۔ یعنی جو بھی سواری جس پر بھی آپ سفر کر رہے ہیں وہ کتنی طاقتور ہے، اور اگر وہ فرما برداری پر آئے تو آپ جہاں اشارہ کرتے ہیں، ایک انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، اسٹیئرنگ جو ہے وہ گھوم جاتا ہے، اور منہ زور اتنی ہے کہ بے قابو ہو جائے تو پھر انسان کا بچتا کچھ نہیں۔ تو یہی دعا سکھائی گئی۔ اسی طرح سے یہ دعا بھی ہے کہ جب کوئی رخصت کرے یہ وہی انداز ہے بلا تشبیہ، جس طرح ہمارے دیہات میں سیانی جو عمر کی عورتیں ہوتی ہیں،
مائیں ہوتی ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں، جب وہ ہم رخصت ہوتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں اللہ کے سپرد۔ یہ انداز جو ہے ان کا کہیں نہ کہیں حدیث پاک سے جا کر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں بھی جب ہم اپنے بچوں کو رخصت کریں، اپنے دوستوں کو رخصت کریں، کسی بھی ایمان والے کو رخصت کریں تو اس طرح سے دعائیں دے کر اللہ ہمیں رخصت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی گھر سے نکلیں اللہ تعالیٰ انہیں حفظ و امان کے ساتھ واپسی گھر آنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔